اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ 22 میں سے 14 13 مکمل ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ باذن اللہ العزیز یہ بھی تکمیل کو پہنچے گا۔ سورۃ النصر، دعا پڑھیے۔ اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جب جاء قدیمہ کے معنی میں، جاء آئے، آیا، اذا جاء جب آئے، آ جائے، نصر مدد، اللہ اللہ کی، مرکب اضافی ہے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح و اور الفتح فتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے۔ نصر ینصر نصرا نصرتا، ہم اردو میں نصر بھی استعمال کرتے ہیں، نصرت بھی استعمال کرتے ہیں، ناصر بھی استعمال کرتے ہیں، منصور بھی استعمال کرتے ہیں، تو بڑا بھی الفاظ ہیں۔ مدد کرنا، کسی کی امداد کرنا۔ جی سر۔ الفتح، فتح یفتح فتحا، کھولنے کو بھی کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک شہر ہمارے لیے کھل جائے تو کتنی بڑی کامیابی ہوتی ہے، شہر کا دروازہ ہمارے لیے کھل جائے، تو اسی وجہ سے اس کو بھی فتح کہا گیا، کیونکہ وہ پہلے بند ہوتا ہے، بڑی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کے دروازے کھلتے ہیں۔ جی سر۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ و اور رأیت آپ دیکھیں، یعنی اذا رأیت اور جب آپ دیکھیں، الناس لوگوں کو، میں نے بتایا تھا نا، رأیت دیکھنا، دیکھنے والا دونوں ہے اس کے اندر، اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے آگے آئے گا تو وہ حالت نسبی میں ہوگا، دیکھو الناس۔ جی سر۔ اور جب آپ دیکھیں لوگوں کو، اس حال میں دیکھیں، اس حال میں کہ یدخلون وہ آ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، اس میں فی دین اللہ، فی میں، دین مذہب، اللہ، دیکھو دین اللہ تھا، اللہ کا دین، فی آنے کی وجہ سے فی دین اللہ، مرکب اضافی سمجھ میں جی آ رہا سر۔ ہے نا، قرآن کی مثالیں مل رہی ہے نا۔ فی جی دین سر۔ اللہ، اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے لوگوں کو جب آپ دیکھ لیں،
کیسے داخل ہو رہے ہیں وہ؟ افواجن، گروہ در گروہ، فوج در فوج، انبوہ در انبوہ، گروپس بنا کے، گروپس بنا کے، قبیلے کے قبیلے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آنا چاہیے، ہر جگہ عجیب پاگل حرکتیں کرتے ہیں لوگ، گھسیڑ دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، پھر ان سب کو ملا کر ہماری زبان میں جیسے ہم استعمال کرتے ہیں آپ کے سامنے. يدخلون، کسی کو کوئی پریشانی ہے؟ نو سر. نو سر. يدخلون، ہم ہم بھی استعمال کرتے ہیں یہ لفظ، دیکھیں عربی زبان کا ہے. دخل، جیسے ہم نے پڑھا تھا خرج، وہ نکلا. دخل، وہ آیا، وہ اندر داخل ہوا. ٹھیک ہے، اندر داخل ہوا جی یہ سر. ہم نہ جیسے استعمال کرتے ہیں، داخل ہونے کا مطلب ہی اندر آنا ہوتا ہے نا. جی. تو اندر آنا کہیں یا داخل ہونا کہیں؟ جی، داخل ہونا. ہم، داخل، داخل، يدخلوا یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. دخول، داخل ہونے کو کہتے ہیں. ہم استعمال کرتے ہیں داخل، مدخول، دخل اندازی، دخل، ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. جی. افواجن، عربی زبان میں فوج کا مطلب سپاہیوں کی فوج مراد نہیں ہوتی، بلکہ گروپ مراد ہوتا ہے کسی بھی قسم کا. فوج، فوجن، اس کی جمع ہے افواجن. یہاں پر کسی وجہ سے آگے کبھی ہم پڑھیں گے تو پھر میں بتاؤں گا. رأیت الناس، جیسے ہے نا رأیت الناس، یہ جیسے منصوب جی سر. شاید وہ بھی منصوب ہے، تفصیل کا موقع نہیں، سمجھ نہیں آئے گی آپ لوگوں کو. جی. جب اللہ تعالیٰ، سوری، اللہ تعالیٰ نبی کریم سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی نصرت کو آپ دیکھ لیں، فتح بھی ہو جائے، لوگوں کو جا جا کے بولنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، بلکہ لوگ آ رہے ہیں اور ایسے آ رہے ہیں کہ قبیلے کا قبیلہ آ رہا ہے. تو یہ تو بڑی فتح ہو گئی اور بڑی نصرت ہو گئی نا. اسلام جیسے پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، ہر کسی کا سینہ کھلتا جا رہا ہے، ہدایت عام ہو چکی ہے. جب یہ ہونے لگے پھر کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے، فسبح،
بحمد ربک فسبح، پس جب ایسا ہو تو تسبیح بیان کیجئے۔ تسبیح کا کیا مطلب ہے؟ پاکی بیان کرنا۔ بحمدی، تعریف کے ساتھ، ربی کا، اپنے رب کی، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اسی سے بخشش طلب کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، إِنَّهُ، یقیناً وہ، کان، ہے، تواباً، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ بس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کریں اور اس سے بخشش طلب کریں، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سب امر کا صیغہ ہے، حکم دینے کے لیے ہے۔ سبح یسبح تسبیحا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیجئے۔ حمد پیچھے آیا تھا شاید، تعریف کو کہتے ہیں۔ استغفار، معافی چاہنا، مغفرت طلب کرنا، بخشش مانگنا۔ توبہ سے تواب ہے، جس کا معنی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بے انتہا معاف کرنے والا۔ قرآن کی سب سے آخری صورت ہے یہ، نازل ہونے کے اعتبار سے۔ یہ صورت جب نازل ہوئی تو خوشی خوشی خوشی، اتنی خوشی کہ پوچھو ہی نہ۔ بھئی اس کے اندر تو نصرت کی بات ہے، اس کے اندر تو فتح کی بات ہے، اس کے اندر تو مزید دوستوں کے، مزید افراد کے، مزید اہل اسلام کے بڑھنے کی بات ہے نا۔ لیکن جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پر وہ نالاں اداس ہو ہو گئے، رہے تھے۔ رونے لگ گئے۔ کسی نے کچھ کہا؟ جی سر، یہی کہ حضرت ابو بکر رو رہے تھے کہ جو ہے وقت وصال۔ اچھا جی، جو مجتہد ہوتا ہے نا، وہ کلام کی باریکی سمجھتا ہے۔ عام لوگ تو الفاظ پہ چلے جاتے ہیں، جو جتنا بڑا گہرا علم فقہ رکھتا ہے وہ اتنی باریکی میں جاتا ہے۔ لوگ پوچھنے لگے ابو بکر کیا ہوا، ابن قحافہ کیا ہوا، آج تم رو رہے ہو؟ سب سے زیادہ خوشی تو تمہیں ہونی چاہیے تھی نا، کیونکہ سب سے پہلے اسلام تم لائے ہو، تو سب سے زیادہ تکلیفیں تم نے برداشت کی حضور کے ساتھ۔ کتنی گہری فقہ، کتنی گہری سمجھ، نبوت کی صحبت کا فیضان ہوتا ہے۔ اثر، فیضان کا آسان الفاظ میں اثر۔
انہوں نے اس سے کیا سمجھا؟ انہوں نے سمجھا نبی آتا کیوں ہے؟ تاکہ لوگوں کو ہدایت پر لائے، عدل و انصاف قائم کرے، اپنے خالق و مالک و رازق و رب سے روشناس کروائے، پہچان کروائے، تعلق جوڑے، ٹوٹا ہوا تعلق جوڑے رب سے، اور ایک راستہ دکھائے جو کامیابی والا ہو، جو ظالم، جابر، درمیان میں حائل ہوتے ہیں، عمل کرنے والوں کو بھی عمل کرنے نہیں دیتے، ان لوگوں سے جنگ کرے، راستہ صاف کرے۔ پھر جب اللہ کی نصرت آ گئی، فتح بھی ہو گئی، فتح مکہ بھی ہو گیا، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، مقصد آنے کا مکمل ہو چکا ہے۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، لیکن اب یار سے جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ اب یہ بات تو پوری صورت میں کہیں نہیں لکھی، یہ بات تو کسی صحابی نے سمجھی ہی نہیں۔ یہ کیا غلط ہے؟ کیا یہ غلط ہے حضرت ابوبکر صدیق نے جو کہا، یہ کیا غلط ہے؟ نہیں ہے۔ آیت میں تو کہیں اس کا شائبہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہم دیکھیں ہماری نگاہ سے، دوسرے لوگ بھی دیکھیں نہیں سمجھ آئے گا، لیکن ابو بکر جیسے فقیہ ہے امت، مجتہد ہے امت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو نظر بھی آئے گا۔ تو مجتہدین امت کو چھوٹا مت سمجھو، ہماری سمجھ بے حیثیت ہے، ہماری سمجھ کیا سمجھ ہے، نا سمجھ ہیں، ہمیں صحیح سے سائنس سوشل کے سبجیکٹ سمجھ نہیں آتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو خود سے سمجھیں۔ اسی موقع پر تفصیل سے انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کروں گا میں، اگر میری طبیعت نے ساتھ دیا۔ جو اعتراض ہو آپ لوگوں کو، آپ لوگ بالکل کر سکتے ہو۔ جی سر۔ صحابہ خود اپنی سمجھ سے کبھی نہیں چلتے تھے۔ کئی صحابہ ایسے ہیں جو دوسرے صحابہ جیسے کہتے تھے ویسے چلتے تھے۔ ہر صحابی یہ نہیں کہتا تھا قرآن میرے سامنے نازل ہوا میں جیسے چاہوں عمل کر لوں۔ حدیث میرے سامنے بیان کی گئی ہے، میں اچھے سے جانتا ہوں اس کو۔ ہر صحابی نہیں کرتا تھا اس سے پہلے میں نے اس پر کچھ بات کی تھی۔ پورے صحابہ میں سے 4 سے 5 صحابہ ہی ایسے تھے جس کو قرآن اور حدیث کے بارے میں بولنے اور کوئی حکم دینے کی اجازت تھی، کسی کو اور کو نہیں تھی۔ اس سے اندازہ لگا لو آپ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف مخصوص طبقے نے قرآن اور حدیث پہ ٹھیکہ لگائے ہوئے، اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، باقیوں کو اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں صرف اور صرف نا سننے میں اچھی ہیں، مطلب ارے ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، سننے میں اچھی ہیں، لیکن یہ جملے ایسے ہیں جو دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ایسے جملے بولنے والے امت مسلمہ میں دیمک کا کام کرتے ہیں، سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، فہم صالح عطا آمین۔ فرمائے،
علم ناجح عطا فرمائے۔ آمین سر۔ بہرحال سورت کا پس منظر بھی آ گیا، تھوڑا سا واقعہ بھی آ گیا۔ فسبح بحمد ربک، آپ نے بہت جگہ دیکھا ہوگا پاکی کے حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ پاکی بیان کیجیے، حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کوشش کرتا ہوں میں عام طور پر جب بھی اس طرح کے الفاظ آئیں تو سمجھا دیں۔ تسبیح کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھیں، حمد کسے کہتے ہیں یہ سمجھیں، تب سمجھ میں آ جائے گا۔ تسبیح کا مطلب پاکی، اللہ کی پاکی بیان کرنا، کیا مطلب؟ کس چیز سے پاکی؟ مخلوق کے لیے پاکی الگ چیز ہوتی ہے، خالق کے لیے پاکی الگ چیز ہوتی ہے۔ مخلوق اور خالق کی پاکی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ہو۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ جی سر۔ پاکی کا مطلب، پاکی بیان کرنے کا مطلب عیب سے پاکی۔ اب عیب کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر بھی مخلوق کا عیب الگ ہے، خالق کا عیب الگ ہے۔ کیا مطلب؟ خالق کا بھی عیب ہوتا ہے؟ جی ہاں، آپ اگر نہ سوئیں تو عیب ہے، سو جائیں تو صحت مندی کی علامت۔ بیماری تو عیب ہے نا، مخلوق کو جی آتی ہے، سر۔ اور اگر خالق کو نیند آ جائے تو عیب نہیں ہے، عیب ہے نا۔ جی آپ کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو صحت مندی اور خوبی کی علامت ہے، اچھا ہونے کی علامت۔ خالق کو بھوک پیاس لگ رہی ہے مطلب خالق کے لیے اب یہ عیب ہوگا، خوبی نہیں ہوگی۔ یہ اتنا اہم فلسفہ ہے، اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو بت پرستی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں نا جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے الہ سوتے ہیں، اس ٹائم پہ ان کو تنگ مت کرو، ان کو یہ چیز پسند ہے، ان کے سامنے یہ چیز پیش کرو۔ بے وقوف لوگ ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ مہر لگ گئی۔ خالق کے لیے جتنے قسم کے عیب ہو سکتے ہیں، تمام نقائص، تمام معائب، تمام کمیاں، تمام کوتاہیاں، ان سب سے پاکی بیان کرنے کو تسبیح کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ،
سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ، میرا رب اللہ، سارے کے سارے نقائص، ساری کی ساری خرابیاں، سارے کے سارے معائب سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، بری ہے. سبحان اللہ پڑھتے وقت یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بننے سے نہیں ہوتا، یہ سمجھتے ہوئے پڑھیں. اب آتے ہیں حمد پر. حمد اللہ، حمد تسبیح کا اپوزٹ. خوبیاں یہاں پر بتانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی. تو جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو اس کا معنی ہوتا ہے ساری کی ساری تعریفیں، ساری کی ساری خوبیاں، ساری کی ساری بھلائیاں، سارے کے سارے خیر، سارے کے سارے محامد، سارے کے سارے محاسن اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں، بس اللہ ہی کے لیے ہے. جب انسان آپ کی تعریف کرے تو آپ خوش نہ ہوں، دل میں کہیں الحمدللہ، میرے لیے کچھ نہیں ہے، سب اللہ کی تعریف ہے. یہ اللہ کی عطا کا ایک سایہ مجھ پر پڑ رہا ہے تو لوگ تعریف کر رہے ہیں، یہ سایہ ہٹ جائے تو پھر میں ذلیل و خوار ہی ہوں. سایہ کتنی دیر تک پڑتا ہے؟ کچھ ہی دیر تک نا. اب وہ اللہ کی مرضی ہے، جب تک رکھے سایہ، ہٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے. تو فسبح بحمد ربی کا مطلب یہ ہے کہ نیگیٹو اور پازیٹو دونوں کو ملا دو. ایک طرف سے پاکی بیان کرو اور ایک طرف سے خوبی بیان کرو. ایک طرف سے کہو کہ ہر عیب سے پاک ہے اور ایک طرف سے کہو کہ ساری خوبیاں اسی کے اندر ہے، وہ ساری خوبیوں سے متصف ہے. تو کامل تعریف ہوگی اللہ تعالیٰ کی. صرف اگر یہ کہا جائے کہ اللہ عیب سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، تو آدھی تعریف ہوگی نا. کیونکہ یہ ہوگا کہ اچھا اللہ کے پاس کوئی خوبیاں نہیں ہیں کیا، پھر پاکیاں بیان کر رہے. اور اگر صرف خوبیاں بیان کریں گے تو ایسا بھی محسوس ہو سکتا ہے نا، اچھا ہو سکتا ہے کوئی خامیاں بھی ہوں. تو دونوں طرف سے جب تعریف ہوگی، ایسی اور ویسی، ادھر سے اور ادھر سے، تسبیح بھی اور تحمید بھی، پھر کیا ہوگا؟ مکمل تعریف ہوگی. اسی لیے جی سر. بخاری شریف کی آخری حدیث کیا ہے؟ کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتان فی المیزان. دو کلمات ہیں، بہت چھوٹے سے زبان پر ہوتے ہیں، ہلکے ہوتے ہیں، لیکن میزان عمل میں وہ بہت بھاری ہوتے ہیں. کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ و بحمد، سبحان اللہ العظیم. کیوں ہے اتنے بھاری؟ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایسی جامع اور مکمل تعریف کر دی ہے. آپ کو اس کا اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا کہ ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ تملآن. پہلے ایسے ہے سبحان اللہ تملأ المیزان، پھر آگے ہے کہ الحمدللہ بھی جو ہے میزان کو بھر دیتا ہے. یعنی آپ کا میزان عمل سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ دو کلمات ایسے ہیں جو آپ کے میزان عمل کو بھر دیتے ہیں، آسمان اور زمین کو بھر دیتے ہیں. میں حیرت کرتا تھا کہ آخر یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے
کہ صرف سبحان اللہ بولو تو میزان عمل بھر جاتا ہے، الحمدللہ بول دو تو میزان عمل بھر جاتا ہے، آخر کیا بات ہے؟ میری ایک بہت فیوریٹ کتاب ہے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، اس کتاب میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین جملہ آگے تک لکھ دیا، میں تو اش کرتا رہ گیا، میں نے اپنی ڈائری میں اسے نوٹ کیا، اور یہ اتفاق ایسا تھا، اس حدیث کا مجھے امتحان دینا تھا، امتحان کی تیاریوں میں نے اس کتاب کو اٹھایا، امتحان کی تیاری چھوڑی، میں نے تشریحات پڑھنی شروع کر دی اور مزے لیتا گیا، اپنی ڈائری میں لکھتا گیا۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا سبحان اللہ والحمد للہ، یہ جو ہے نا، یہ اس کا تلفظ ہی نہیں بلکہ تصور بھی میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ میں نے کہا اوہ اوہ، کیا ہی بات ہے، اللہ کے کرم اور فیضان اور اللہ تعالیٰ کی سخاوت اور اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں دست نوال جو ہے اللہ تعالیٰ، اس سے کوئی بعید نہیں ہے یہ چیز، تصور بھی کریں۔ ظاہر سی بات ہے انسان جب ایمان والا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے متعلق تصور بھی کرے گا، خیالوں میں بھی اللہ کی تعریف بیان کرے گا، تسبیح کرے گا، تو اس کا ثواب تو اسے ملے گا۔ تو یہ ہے اس کا مطلب، فسبح بحمد ربک، ان دونوں کو ساتھ 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 ساتھ، ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایسے ہوتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے، حدیثوں میں بھی آتا ہے، بار بار سب فسبح بحمد ربک، یہ اسی لیے ہوتا ہے۔ جی سر۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو ایک ہی ساتھ پڑھیں، آپ ایک تسبیح سبحان اللہ کی بھی پڑھ سکتے ہو، ایک تسبیح الحمدللہ کی بھی پڑھ سکتے ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ ہی کہیں، کوئی بھی ایسا لفظ جس سے پاکی بیان ہو سکتی ہو اور تسبیح حمد تحمید بیان ہو سکتی ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا جی آپ سر۔ بات سمجھا سکا؟ جی سر۔ جی سر۔ اللہ کا شکر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعنيان ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال أبو الربيع رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع۔ حدیث تو بس اتنی ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کوٹیشن مارکس میں، یہ اوپر سے لکھنے کا مینشن کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو عربی کی پریکٹس ہو، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ حصہ لینے میں ایسے کنجوسی کرتے ہو جیسے ہمیں تو سب آتا ہے۔ حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعنيان ابن زید، یہ یعنی جو ہے نا، ہم کہتے ہیں نا یعنی،
حماد، جی سر. کون حماد؟ یعنی زید کا بیٹا حماد، ایسا مطلب ہے. تو یعنی کیوں آ رہا ہے؟ یعنی آنا چاہیے تھا. یہ بھی عربی کا لفظ ہے، یعنی یعنونا. تو اب سعید بن منصور اور ابو الربیع دونوں یہ حدیث بول رہے ہیں، دونوں یہ حدیث بتا رہے ہیں. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حماد حدیث بیان کر رہے ہیں. کون حماد؟ دونوں کی مراد ہے. یعنی دونوں کی مراد ہے، دونوں کا مطلب ہے ابن زید. عن ایوب، عن ابی قلابة، عن ابی اسماء، عن ثوبان. یہ جو ثوبان ہے نا، ثوبان رضی اللہ عنہ، یہ حضور کے آزاد کردہ غلام ہے. اور یہ سب سے پہلی میں نے ان کی حدیث پڑھی اور بس ان کا فین ہو گیا. ویسے تو ہر صحابی کا، ہر مسلمان فین ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ ذوق کے مطابق بھی حدیثیں آ جاتی ہیں نا، تو پھر کا ایک الگ ہی وجہ طاری کر دینے والا ایک کیا کہتے ہیں، ایک فیل ہوتا ہے. ایک دفعہ میں نے وہ حدیث پڑھی اور الحمدللہ آج بھی میرے سینے پر نقش الحجر کی طرح بیٹھی ہوئی ہے. الحمدللہ اتنی پیاری حدیث ہے. اب وہ حدیث ایسی ہے کہ یہاں بولوں تو مسئلہ، نہ بولوں تو دل میں ایک عجیب سی خلش رہتی ہے. جی سر. سر سنا دیں. چلے یہ حدیث تو پڑھ لو. جی سر. سعید بن منصور اور ابو ربیع زہرانی نے کہا، ہمیں حماد بن زید نے ایوب سے حدیث بیان. حماد بن زید نے اپنے استاد، اپنے شیخ الحدیث ایوب سے رحمہ اللہ تعالی. یہ ایسے نام، ایسے صرف الفاظ لکھ لیے جا رہے ہیں نا. حماد بن زید، ایوب، ابی قرابہ، اس کا مطلب یہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے. عربوں کے پاس تکلف کی عادت نہیں تھی، وہ سیدھے نام لیتے تھے بس، زیادہ چاپلوسی نہیں کرتے تھے کسی کی. یہ تو ہمارے پاس عجم کی روایت ہے نا، فلاں 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 فلاں، اتنے اس کے القاب لگا دیتے ہیں کہ اب ہے کون بھائی. عجیب ہماری روایت ہے. آپ نے حدیث کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب پہ القاب، القاب پہ القاب دیکھے؟ سیدھے بولتے تھے وہ لوگ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی سر. بے تکلفی تھی ان کے پاس. عزت نہیں ہونے کا مطلب نہیں ہوتا، یہ بے تکلفی ہوتی ہے. مطلب ان کے عرب کے رواج میں یہ نہیں تھا، یہ عجم کا رواج ہے. القاب پہ القاب، القاب پہ القاب. وہ تو اللہ کا شکر ہے صحابہ نے ایسے کر دیا. اگر صحابہ ایسے نہ کرتے یا اس طرح کا کوئی ایسے نہیں ہوتا، آج کل کوئی ایسے کر لے تو پھر اس کو تو گستاخ رسول کہہ کے مار ہی دیتے لوگ، پھر لقب بھی نہیں لگاتا. ایک صاحب نے مجھ سے کہنے لگے میں فلاں صاحب کی تقریر نہیں سنتا. میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں سنتے ہوں گے تو مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ حضور کو جناب کہتے ہیں. تو میں نے کہا جناب، حضور کو جناب کہتے تو نہیں سنتے تم تقریر؟ تو کہنے لگے ہاں، ہم عام لوگوں کو جناب کہتے ہیں، حضور کو بھی جناب کہیں گے؟ نہیں، یہ تو گستاخ ہے، میں نہیں سنوں گا اس کی تقریر. اب ایسے جاہل دور ہی رہے تو اچھا ہے.
کیسی عجیب سر بات ہے. سر جی یہ کہہ رہی تھی شکر ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ جناب کی جو ایبریویشن ہے آج کل یوٹیوب پہ ہر جگہ اس کی وہی ویڈیو اپلوڈ ہے کہ انگریزوں کے لیے نام رکھا تھا اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. جی بکھرے موتی میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. جناب عربی زبان کا لفظ ہے، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں. ہاں جناب عربی زبان کا لفظ ہے. بچوں نے یا کچھ لوگوں نے انگریزوں کے سامنے ان کو جناب کہا، لیکن اس کا مطلب انہوں نے اپنی طرف سے ایک اصطلاح بنا لی. ٹھیک ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان لوگوں نے انگریزوں کے لیے ہی یہ لفظ ایجاد کیا 4-5 الفاظ کو مخفف بنا کے. ایسے تو میں اب ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. ملک کا نام نہیں لیتا، ساری تفصیل نہیں، مبہم بتاتا ہوں صرف مثال سمجھانے کے لیے. ایک قید خانے میں خطرناک قسم کے قیدی محبوس تھے. اب دنیا کے معاملے میں خطرناک، تو ان کو بہت مارتے تھے، توڑتے تھے، اور اس کے بعد پھر جیل میں ڈال دیتے تھے. کہتے تھے کہ ہم آتے ہی اٹھ کے کھڑے ہو جانا اور سیلیوٹ کرنا اور یس سر کہنا. ٹھیک ہے، تو جی اب جی یہ لوگ سر. کہتے تھے بھائی یہ ان لوگوں کو ہم سر کیوں کہیں، ہم انہیں عزت کیوں دیں. یہ قیدی کہتے تھے. اب ان لوگوں نے بیٹھ کے نا سوچا کہ کیا کریں کیا کریں. کسی نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، مار نہیں کھانی تو اٹھ کے کھڑا ہونا اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، اور کھڑے ہو کے پھر یہ سر بھی کرنا ہے. کیا کریں؟ ایک کام یہ کرتے ہیں، جب یہ آئیں گے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی خر. اب فارسی زبان میں خر کہتے ہیں گدھے کو. اب یہ جب بھی آتے انتظار کرتے، اب آؤ بیٹا آؤ، آتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں جی خر جی خر. اب وہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے. اب تک یہ مار کھاتے تھے، اٹھتے نہیں تھے، اب آ کے یہ خر خر کر رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا ہوگا، مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا واقعہ، میں بس آپ کو مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں، کوئی بھی نہیں الفاظ نہیں سنا رہا. تو اس نے پوچھا کہ یہ خر کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں سر کو خری کہتے ہیں، عزت دینے کے لیے کرتے ہیں. وہ بڑا خوش ہو گیا، واہ زبردست. اب وہ خر کہتے ہی خوش ہو جاتا. تو اب کیا مطلب خر اس کے لیے ایجاد کیا گیا؟ نہیں جی، یہ تو پہلے سے ایجاد کیا ہوا لفظ ہے. اس کو ایسے اصطلاح بنا دی گئی. جیسے ایک ان لوگوں کی آپس میں ایسی ہی دوستی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہاں پر کسی نے پوچھا، کوئی حوالدار ہوتا ہے نا کوئی، تو اس کو بہت سر میں درد ہو رہا تھا، وہ پریشان میرے سر میں بہت درد ہے بہت درد ہے. تو ایک قیدی نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، تم زڑکے ہی کھا لو. اب جہاں پر میں نے پڑھا وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ پشتو زبان میں زڑکئی کا مطلب ہوتا ہے بندوق کی گولی. وہ کہتا ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس یہ گولی کھا لو، سارا سر کا درد زندگی بھر کے لیے ختم ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. اب ان لوگوں نے کہہ لیا، مطلب جیل میں مذاق مسخرہ پن تو ایسے ہو جاتا ہے. اچھا اللہ. تو جناب کا لفظ، یہ پاگل لوگ ہیں، ناواقف لوگ ہیں، جن کو علم نام کی کوئی چیز نہیں پتا. یہ لوگ بس فضول میں یوٹیوب پہ اور ادھر ادھر
پاگل حرکتیں کرتے ہیں، اور ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی کے طلباء طالبات بے وقوفی کر کے ان کو سنتے ہیں اور ان کو واہ واہ ان کی کرتے ہیں. ارے کیا بتاؤں میں آپ لوگوں کو. حضور نے کہا آخری زمانے میں جاہل جو ہے بڑے عالم بن کے بیٹھیں گے اور حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دیں گے. جو علم والے ہیں ان کی قدر کرو، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو. ایسے نہیں ملتا علم. کوئی کسی کی کوئی اور ہی لائن ہے، وہ آ کے آپ کو دین سکھا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی دین تو سب کی چیز ہے. سب کی چیز ہے تو پھر میں بھی ڈاکٹر بن کے بیٹھ جاتا ہوں، مجھے بھی تو سرجن بنا دو نا، میں بھی کسی کا آپریشن کرنا چاہتا ہوں. کرنے دو گے؟ ڈاکٹری سب کے لیے نہیں ہے کیا؟ ڈاکٹری بھی تو سب کے لیے ہے. نہیں ہے؟ بولیں. ڈاکٹری ہے مخصوص سر. طبقے کے لیے ہے. جی سر. نہیں پھر مطلب مطلب نو سر. بات اصل میں یہ ہے کہ جو ہندو ہوتے ہیں ان کے پاس مذہبی رسومات ادا کرنے والا مخصوص طبقہ ہی ہو سکتا ہے. ان کا ہر شخص پنڈت نہیں بن سکتا. یہ تو مسلمانوں کی خوبی ہے کہ نو مسلم بھی اگر دینی تعلیمات حاصل کر لے تو وہ دین کا اسکالر بن سکتا ہے. لیکن دین کی تعلیمات پہلے طریقے سے حاصل تو کرے. کسی سے کچھ بھی نہیں پڑھا اور ادھر کے بیان سن لیے، ادھر کے یوٹیوب کے ویڈیوز سن لیے اور ادھر کے کوئی ٹرانسلیشنز پڑھ لیے اور آ گئے لو جی یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ ایسا غلط ہے، وہ دیکھو اتنے بڑے وہ بنے پھرتے ہیں، وہ دنیا گھومتے ہیں، وہ بھی غلط ہیں. اور کیا ہے؟ اللہ رحم کر. آمین. جی سر. ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک، یعنی مریض کے پاس جائے، عیادت کرے. عیادت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بس جائے، مزاج پرسی کرنا اردو میں کہتے ہیں. پرسیدن مطلب پوچھنا. جی سر. پرسیدن مطلب پوچھنا. حیدرآباد دکن میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں پرسا دینا، مطلب انتقال ہو گئے تو جاؤ جا کے ذرا پوچھ لو. مطلب پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا حال دریافت کر لو، تھوڑی تسلی دے لو، ان کی کوئی مدد ہو سکتی ہے تو مدد کر لو. یہ مطلب ہوتا ہے پرسیدن. مزاج پرسی مطلب مزاج پوچھنا. مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک، اپنے گھر آنے تک، جنت کے درمیان گزرنے والی روش پر ہوتا ہے. روش کسے کہتے ہیں؟ روش عربی زبان میں دیکھتے ہیں ہم آگے. تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے. عائد، اس کا ایک معنی ہوتا ہے لوٹنے والا، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہے عیادت کرنے والا. اس کی جمع آتی ہے عائدون. المریض بیمار کو کہتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے مرضى. قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے مرضى. مخرفہ باغ کو کہتے ہیں، اور درختوں کے دو قطاروں کے درمیان کی جو راہ ہوتی ہے،
کچی سی ہوتی ہے نا، چھوٹی سی، خاص طور پر راہ کے لیے نہیں بنائی جاتی، بس وہاں سے گزرتے ہیں تو راہ بن جاتی ہے، بہت چھوٹا سا پگڈنڈی جسے کہتے ہیں. اسی لیے وہاں پر میں نے روش لکھا. روش ہی تھا وہاں پر، کیا تھا؟ روش. روشی تھا. شکریہ. مخارف اس کی جمع ہے. ایک حدیث میں ہے، میں بتاؤں گا ابھی. یرجع، لوٹنا، واپس ہونا، عود کر جانا، واپس لوٹنے تک. مریض کی عادت کرنا مسلمانوں کے حقوق میں سے، مسلمانوں کے رائٹس میں سے جو ایک دوسروں پر عائد ہوتے ہیں ان میں سے ایک اہم حق ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ ابھارا گیا ہے. کتنے شاندار طریقے سے حضور نے ابھارا، ذرا دیکھیں. بس جاؤ بھائی ان کے گھر تک جاؤ، وہاں بیٹھو اور اپنے گھر تک آنے تک جنتی پگڈنڈیوں پر چلتے رہو. کیا مطلب ہے جنتی پگڈنڈیوں پر چلنا؟ حضور سے خود پوچھا ہے. ایک روایت میں مخرفہ نہیں خرفہ کا لفظ استعمال ہوا، فی خرفت الجنہ. میں پیچھے کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ جائے. تو صحابہ نے پوچھا وما خرفت الجنتی، جنت کے خرفہ کا کیا مطلب؟ تو حضور نے جواب دیا جناحا، یعنی ایسی جگہ جہاں سے چلتے ہوئے درختوں سے دونوں طرف سے درخت کے پھل پک پک کر گر رہے ہوں اور آپ اسے لیتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، چنتے جا رہے ہوں. تو جتنی دیر آپ اپنے گھر سے نکلو گے اتنی دیر آپ جنت کے پھل اکٹھا کیے جا رہے ہو، وہاں بیٹھے ہوگے تو جنت کے پھل اکٹھا کیے جا رہے ہو. واپس آنے تک، اپنے گھر آنے تک، ایسا نہیں کہ مریض کے پاس سے نکل گئے تو قصہ ختم، نہیں، اپنے گھر کو آنے تک آپ اسی فضیلت کے مستحق ہیں. اب جنت کے پھل کا مطلب یوں آپ اندازہ لگائیے، یہ ایک استعارہ ہے، یہ ایک اچھی سی تشبیہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ اتنا زیادہ ثواب آپ کو مل رہا ہے، اتنا زیادہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی سر. کوئی چھوٹا سر سوال؟ مغرفت جی. مغرفت الجنہ میں بھی مغرفہ مضاف ہے نا، اور الجنہ مضاف الیہ. ماشاء اللہ، بالکل بالکل. یہ عائد المریض بھی تو مضاف ہے، مضاف الیہ ہے. رسول اللہ بھی تو مضاف الیہ ہے. ارے ہر جگہ استعمال ہوتا ہے بھائی، اس کے بغیر کیا؟ آپ اپنے اردو میں دیکھ لیں کتنی دفعہ کہا کی کے وغیرہ استعمال کرتے ہو. اس لیسن کو بہت غور سے سنو، بہت کام آئے گا. جی سر. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اب مخرفت الجنہ میں رہنے کے لیے مریض سے چپک کے بیٹھ جاؤ گھنٹوں گھنٹوں. نہیں نہیں، مریض کا بھی خیال کرنا چاہیے، خود غرضی نہیں کرنی چاہیے. وقت کو مربوط رکھنا چاہیے، کہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اس وقت سے اس وقت تک رہنا ہے اور پھر آ جانا ہے، تاکہ مریض کی صحیح سے تسلی بھی آپ دے سکو. ایسا نہیں کہ جلدی جلدی بھاگ رہے ہیں، نہیں، مریض کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس سے بھی مریض کو تکلیف ہو جائے گی. آیا کیوں بھائی اتنی جلدی تھی، ہے نا؟ جی سر.
بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ مریض کے کھانے کے وقت نہیں جانا چاہیے، مریض کے دوائی استعمال کرتے وقت نہیں جانا چاہیے، خلل ہوتا ہے نا، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے مریض سے، لکھا ہوا ہے ساری چیزیں، ان یخفف الجلوس ویقلل السؤال، ساری چیزیں۔ بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جو انس چاہتے ہیں، مطلب اکیلا پن نہیں چاہتے، کوئی ساتھ بیٹھے تو اچھا لگتا ہے، کوئی ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرے کچھ دیر تک تو اچھا لگتا ہے، جیسے کوئی دوست ہے اس سے بے تکلفی ہوتی ہے، وہ بیٹھ جائے اچھا لگتا ہے، تو پھر وہ بیٹھ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ بھی بھاگنے لگے تو پھر مریض کو وحشت ہونے لگے گی نا، تو اتنی بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے، انسان کے پاس سمجھ ہونی چاہیے۔ احادیث کا مطلب کچھ عجیب ہی لیتے ہیں لوگ، یہ ساری چیزیں علم والوں سے پتہ چل، خود سے پڑھیں گے تو پھر الٹی حرکتیں کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت مندی عطا کرے، عافیت سے رکھے۔ آمین آمین۔ کامیابی بھی بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی، ہر کامیابی، ظفر یابی، کامرانی سب نصیب کر۔ ایک سوال پوچھنا تھا، یہاں روش کا مطلب تو مطلب راستہ ہے نا، کوئی راستہ جو چلنے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ چلتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ وبرکاتہ۔